محترم ناظرین السلام علیکم۔ میری منگنی بھائی کے برادر نسبتی سے ہوئی تھی۔ صبا کے والدین کی شرط تھی کہ اپنی بیٹی کا رشتہ دو گے تب ہم اپنی لڑکی کا رشتہ دیں گے۔ میرا ایک ہی بھائی تھا جو والدین کو بے حد پیارا تھا۔ اس کی خوشی کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ دراصل علی کو اپنی دور کی اس کزن صبا سے محبت ہو گئی تھی۔ صبا اور علی بھائی ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ شروع میں رشتہ داری کی وجہ سے سلام دعا رہی، پھر یہ سلام دعا محبت میں بدل گئی۔ وہ ایک دوسرے پر مر مٹے تھے۔ امی ابو رشتہ لینے گئے تو صبا کے والدین نے شرط رکھ دی کہ ہمارے لڑکے شاہ زین کے لیے آپ کو مونا کا رشتہ دینا ہوگا۔ جب میں نے یہ سنا تو دل بیٹھ گیا، کیونکہ بدلے کی شادیوں میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ایک کا گھر نہ بسے تو دوسرے کا بھی اجڑ جاتا ہے، اور بھائی تو تھے ہی تنگ مزاج۔ بہرحال والدین کو علی بھائی کی خوشی عزیز تھی، لہٰذا انہوں نے شرط مان لی۔ یوں میری منگنی شاہ زین سے ہو گئی تھی۔ اپنی منگنی کے بعد میں صبا کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگی، کیونکہ وہ اب میری بھابھی بن چکی تھی۔ ان کا ہر کام خوشی سے کرتی تاکہ بات کا بتنگڑ نہ بنے کہ میرا مستقبل داؤ پر لگ جائے۔ امی کو بھی سمجھاتی تھی کہ بہو کو خوش رکھا کریں، کیونکہ میرا مستقبل ان کے گھرانے سے وابستہ ہو گیا ہے۔ امی اس بات کو خوب سمجھتی تھیں، لیکن بھائی نے دور اندیشی سے کام نہ لیا۔ وہ اب ذرا ذرا سی بات پر صبا سے الجھ جاتے تھے۔ شاید شادی سے قبل عشق نے ان کی آنکھوں پر جو پٹی باندھ دی تھی وہ اب اتر چکی تھی۔ انہیں بیوی میں سو عیب نظر آنے لگے تھے۔ مثلا بھائی بہت صبح بیدار ہونے کے عادی تھے، کیونکہ آفس وقت پر پہنچنا ہوتا تھا اور ان کا آفس گھر سے بہت دور تھا، جبکہ صبا بھابھی 10-11 بجے سو کر اٹھتی تھی۔ بھائی جان کو ان کی یہ عادت کھلنے لگی۔ بھابھی کو کھانا پکانے میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ انہیں تو انڈا ابالنا اور چائے بنانا بھی نہیں آتا تھا، جبکہ علی بھائی بہت خوش خوراک اور مزیدار کھانوں کے شوقین تھے۔ والدہ کوشش کرتیں کہ بہو اور بیٹے میں ایسی باتوں پر جھگڑے نہ ہوں، مگر علی کافی تنگ مزاج ہو گئے تھے۔ ماں کو ہمہ وقت گھریلو کام کاج میں ڈوبا دیکھتے تو چاہتے تھے کہ صبا بھی ان کی ماں کا ہاتھ بٹائے اور ان کے آرام کا خیال رکھے۔ تاہم فی زمانہ اکثر بہویں ایسے نہیں ہوتی۔ وہ سسرال آتے ہی پاؤں پسار کر بستر پر پڑ جاتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ تینوں وقت کا کھانا بھی ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے۔ ان دنوں میں BA کے فائنل ایئر میں تھی اور سالانہ امتحانات کے بعد شاہ زین سے شادی ہونا قرار پائی تھی۔ 1 سال کے عرصے میں جانے کیا سے کیا ہونے والا تھا، کیونکہ علی بھائی کی شادی کے 2 ماہ بعد ہی جب میاں بیوی میں معمولی باتوں پر چخ رہنے لگے تو نتیجہ یہ نکلا کہ 2 بار بھابھی روٹ کر میکے چلی گئی تھیں۔ امی ابو بڑی مشکل سے انہیں منا کر لائے تھے۔ اس امر میں سب سے نازک مسئلہ یہ تھا کہ میری منگنی شاہ زین سے کھٹائی میں پڑ گئی، جبکہ شاہ زین نے مجھے دیکھتے ہی پسند کر لیا تھا اور انہی کے اصرار پر یہ وٹے سٹے کا رشتہ ہوا تھا۔ صبا بھابھی نے اپنے گھر والوں کو ہم سے بدظن کرنا شروع کر دیا تو ان کی والدہ نے میری اور شاہ زین کی منگنی توڑنے کا عندیہ دے دیا، جس پر میرے منگیتر پریشان ہو کر مجھ سے ملنے کالج آ گئے تھے۔ شاہ زین نے کہا، میں اپنی بہن کا مزاج جانتا ہوں، وہ بڑی چڑچڑی اور فسادن لڑکی ہے، ہماری منگنی ختم کرا کر دم لے گی۔ تم خدا کے لیے صبا کی کسی بات کو دل پر مت لینا اور مجھ سے ناتا تعلق ختم مت کرنا۔ آنٹی بیٹی اور داماد کے جھگڑوں سے گھبرا گئیں اور امی جان سے کہا کہ ابھی سے آپ لوگوں کا یہ عالم ہے تو آگے کیا ہوگا؟ صبا کو آپ کے گھر کی بہو بنا کر پچھتا رہی ہوں، اب مونا کو نہیں لوں گی۔ آپ اس منگنی کو ختم سمجھیں۔ یہ بات اوروں کے نزدیک اہم نہ سہی، میرے نزدیک بے حد اہم تھی۔ منگنی ٹوٹ جانے کے خوف سے میں اپنے منگیتر سے ملنے لگی۔ انہی دنوں ہماری چاہت بڑھی اور پھر یہ چاہت عذاب بن گئی۔ میں اور شاہ زین کسی طور پر ایک دوسرے سے الگ ہونا نہیں چاہتے تھے، جبکہ ہمیں جانے کس نہ کردہ گناہوں کی سزا میں ایک ہونے سے قبل ہی الگ کر دیا گیا تھا۔ جب ہمارے بزرگوں نے باقاعدہ ہماری منگنی ختم کرنے کا اعلان کیا تو ہمارے دلوں پر قیامت بیت گئی۔ شاہ زین نے کہا، ہمت کرو اور اپنی والدہ کو صاف صاف بتا دو، اگر انہوں نے ہم کو جدا کیا تو ہم کورٹ میرج کر لیں گے۔ اس کے اکسانے پر میں نے شرم و حیا کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی ماں کے سامنے زبان کھولی اور انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔
کہ آپ میری شادی میرے منگیتر سے کریں گی، ایسا نہ کیا تو میں شاہ زین سے سول میرج کر لوں گی۔ یہ بات علی بھائی اور ابو جان کو بھی بتا دیجئے گا، کیونکہ جب میں اس رشتے پر راضی نہ تھی، آپ لوگوں نے اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر زبردستی کی، اور اب جب کہ منگنی ہو گئی ہے تو اسے توڑ دیا۔ آخر کیوں؟ آپ نے مجھے کھلونا جان لیا ہے۔ والدہ نے سمجھایا، بیٹی منگنی ہم نے نہیں توڑی، شاہ زین کے والدین نے توڑی ہے۔ اپنے والدین کی مجبوری کو ان کا دوش تصور کرتے ہوئے میں زیادہ دیدہ دلیری کے ساتھ شاہ زین سے ملنے لگی، اور یہ نہیں سوچا کہ قصور میرے والدین کا نہیں ہے۔ میں عاقبت ناندیش کالج کے بعد اس روز اس کے ساتھ گاڑی میں گھومنے لگی۔ وہ بھی قسمیں کھا کر کہتا، مناہل تم میری ہو، اب گھر والوں کو منانا میرا کام ہے، نہیں مانیں گے پھر بھی ہم شادی کر لیں گے۔ تمہارے بھائی اور میری بہن کی حماقتوں کی سزا ہمیں بھلا کیوں ملے؟ بزرگوں نے ہماری منگنی کی تھی، ہم نے خود تو اس بندھن میں نہیں باندھا تھا۔ 1 سال تک میں اپنے منگیتر سے ملتی رہی، لیکن جب سالانہ امتحانات کے بعد کالج جانا موقوف ہوا تو گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگ گئی تھی۔ اب میرا شاہ زین سے ملنا محال ہوا۔ یہ حقیقت ہے کہ جتنی پابندی ہو، انسان اتنا ہی زیادہ مضطرب اور بے چین ہوتا ہے اور بغاوت کے جذبات بھڑکتے ہیں۔ ہم دونوں کا بھی یہی حال ہوا۔ جب ملاقات کے راستے بند ہو گئے تو شاہ زین فون پر اصرار کرنے لگے کہ میں نے بڑے بھائی اور بھابھی جان کو منا لیا ہے، تم کسی طرح موقع پا کر آ جاؤ تو وہ ہمارا نکاح کرا دیں گے۔ وہ روز ہی یہ بات کہتا تھا۔ آخر کار میرا دل موم ہو گیا اور ایک روز ہمت کر کے میں گھر سے نکل پڑی تھی۔ شاہ زین نے ہدایت کی تھی کہ پہلے میرے دوست کے گھر آنا، پھر میں خود تم کو اپنے بڑے بھائی کے گھر لے جاؤں گا۔ ان کے بڑے بھائی شہزاد والدین سے الگ رہتے تھے، کیونکہ ان کی بیوی کی ساس سے نہیں بنتی تھی۔ شاہ زین کے اس دوست کا نام وارث تھا، اور اس کی گاڑی پر شاہ زین مجھے کالج سے آ کر سیر کرانے کے لیے لے جایا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک بار وارث کا گھر بھی دکھایا تھا، جو گرلز کالج کے قریب تھا۔ وارث گھر میں اکیلا رہتا تھا اور اس کے والدین گاؤں میں رہتے تھے۔ اتنی صبح دیکھ کر مجھے وہ حیران و پریشان رہ گیا۔ میں نے آنے کا مقصد بتایا تو وہ گھبرا گیا، کہنے لگا، مونا بی بی گاؤں سے امی ابو آئے ہوئے ہیں، ایسا کریں کہ میری گاڑی میں بیٹھیں، آپ کو شاہ زین کے بڑے بھائی کے گھر لیے چلتا ہوں۔ اس نے گھر اندر آنے نہ دیا، بلکہ گیٹ کھول کر گاڑی باہر لایا اور مجھے بٹھا کر شاہ زین کے بھائی کے گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ جب شاہ زین کی بیوی نے دروازہ کھولا تو وہ مجھے گھر کے اندر لے گئی، لیکن نہایت سرد مہری سے بات کی۔ میں نے ان کو بتایا کہ میں شاہ زین کے بلانے پر آئی ہوں، آپ اسے اطلاع کر دیں گی تو وہ آ جائیں گے۔ بھابھی نے اپنے خاوند کو بتایا۔ انہوں نے کہا ان کو آفس جانے کو تاخیر ہو رہی ہے، واپس آ کر بات کر لیں گے۔ یہ کہہ کر وہ بغیر مجھ سے کلام کیے چلے گئے تھے۔ بھابھی نے شاہ زین کو فون کیا اور مجھ سے بات کروائی۔ اس نے کہا تم انتظار کرو، میں آ رہا ہوں، لیکن شام ہو گئی، وہ نہ آیا۔ شام سے رات ہو گئی، لیکن شاہ زین نہ پہنچا۔ رات کو اس کے بڑے بھائی آ گئے۔ بیوی سے کہا یہ شاہ زین عجب احمق لڑکا ہے، لڑکی کو ہمارے گھر بلانے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ میں امی ابو کو فون کرتا ہوں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ شہزاد بھائی نے اپنے والدین کو فون کیا کہ صبح کی نند صبح سے ہمارے گھر آئی ہوئی ہے، کہتی ہے شاہ زین نے اسے بلایا ہے۔ شاہ زین کہاں ہے اور اب آپ لوگ بتائیں کہ مونا کا کیا کریں؟ والدین نے جواب دیا کہ شاہ زین نہیں آئے گا، البتہ ہم خود آ رہے ہیں۔ 1 گھنٹے کے بعد شاہ زین کے والدین آ گئے تھے۔ کہنے لگے بیٹی چلو تم کو تمہارے ماں باپ کے پاس چھوڑ آتے ہیں۔ میں نے جواب دیا آپ شاہ زین کے بلائیں، میں پہلے ان سے ملوں گی اور ان سے ملے بغیر میں کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میں کسی صورت واپس جانے کو راضی نہیں تو انہوں نے میرے والدین کو فون کر دیا کہ آپ کی بچی اپنی مرضی سے ہمارے گھر آئی ہے، آپ لوگ آ کر اسے لے جائیں، بڑی مہربانی۔ یہ سن کر میں خوف زدہ ہو گئی۔ ظاہر ہے میں نے اپنے والدین کی سبکی کرائی تھی، اب وہ مجھے بخشنے والے نہیں تھے، جبکہ والدہ نے منع کیا تھا کہ وہاں نہیں جانا، وہ ہمارے سمدھی ہیں، ساری عمر تانے دے دے کر ہمارے کلیجے چھلنی کر ڈالیں گے۔ لڑکیوں کے بیاہ ایسے نہیں ہوتے، رخصتی کے وقت باپ کا
ہاتھ سر پر نہ ہو تو بیٹی خاک ہو جاتی ہے۔ امی کے بول یاد آنے لگے۔ میں سمجھ رہی تھی کہ امی ابو فوراً مجھے لینے آ جائیں گے، مگر والد صاحب نے خلاف توقع ایسا جواب دیا کہ مجھے یقین ہی نہ آیا۔ انہوں نے شاہ زین کے والد صاحب سے کہا، اسے اپنے پاس ہی رکھیے، یہ ہماری اجازت کے بغیر سول میرج کرنا چاہتی ہے اور اپنی مرضی سے آئی ہے، ہم کس منہ سے اسے واپس لے جائیں؟ کل پھر اسی طرح گھر سے غائب ہو جائے گی۔ بھابھی کے والدین مجھے شہزاد بھائی کے گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اگلے روز اتوار تھا اور شہزاد بھائی کی چھٹی تھی۔ وہ گھر پر موجود تھے اور میری وجہ سے کافی پریشان تھے۔ بیوی سے کہا، ہم اب اس کا کیا کریں؟ بیوی نے جواب دیا، شاہ زین کو ڈھونڈو اور پوچھو کہ اس بیچاری کو کیوں بلایا ہے، اس کا کیا قصور ہے، خود کہاں غائب ہے۔ شہزاد بھائی نے اپنے والدین کے گھر گئے۔ وہاں شاہ زین منہ لٹکائے بیٹھا تھا اور ماں اس کو لان تان کر رہی تھی۔ شہزاد بھائی نے کہا، اس کو ہرگز ہم کورٹ میرج کی اجازت نہیں دے سکتے، یہ احمق ہے، ہماری ساکھ اور علی بھائی کے گھر والوں کی عزت خاک میں ملانا چاہتا ہے۔ کیا شادیاں ایسے ہوتی ہیں؟ امی، منگنی آپ لوگوں نے اپنی مرضی سے کی تھی، اس وقت کیوں نہ سوچا تھا؟ اب اپنی اور ان بیچاروں کی عزت بھی آپ لوگوں نے داؤ پر لگا رکھی ہے۔ بہت سمجھایا، ماں کو ناکام ہو گئے۔ واپس آ کر مجھ سے کہا، مونا بی بی، اب تم میرا کہنا مان لو اور میرے ساتھ اپنے والدین کے گھر چلو۔ میرا وعدہ ہے کہ اپنے والدین کو منا لوں گا اور تم کو باقاعدہ بینڈ باجے کے ساتھ بیاہ کر لائیں گے۔ اس وقت شاہ زین کو ابو نے گھر میں قید کر رکھا ہے، وہ نہیں آ سکتا، اور تم کب تک ہمارے گھر اس طرح رہ سکتی ہو؟ ان کی بیوی نے بھی سمجھایا۔ غرض کوئی چارہ نہ پا کر میں ان کے ساتھ آ گئی۔ گھر لوٹ کر نہ آتی تو کیا کرتی؟ شہزاد بھائی اور بھابھی نے امی ابو کو کافی سمجھایا کہ اس کے ساتھ سختی نہ کرنا اور کچھ بھی مت کہنا۔ میں نے ذمہ لیا ہے اور جو وعدہ کیا ہے وہ انشاءاللہ پورا کروں گا، بس ذرا سی مہلت چاہیے، کچھ ٹائم چاہیے، کچھ وقت چاہیے۔ والدین کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، کیا کہتے مجھے قبول کیا اور ماں باپ ہونے کا بھرم رکھا۔ اس دن کے بعد ماں باپ دونوں نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ ماں تو بد دعائیں بھی دیتی کہ پیدا ہوتے ہی مر جاتی تو اچھا تھا، ہم کو بے عزت کرا دیا۔ والدین کے ہوتے خود سری کرنے والی بیٹیوں کا یہی انجام ہوتا ہے کہ دنیا ان کو قبول نہیں کرتی اور آخرت میں بھی نافرمان اولاد کی خواری لکھی جاتی ہے۔ اپنا کیا تھا، کسی سے کیا فریاد کرتی، خاموشی سے ہر ایک کی باتیں سنتی تھی۔ مجھے ہر دم اداس دیکھ کر اب علی بھائی کو بھی احساس ہوتا کہ یہ انہی کا کیا دھرا ہے۔ وہ بیوی کو خوش رکھتے تو کیوں میری منگنی ٹوٹتی؟ خدا جانے کیوں کر محلے والوں کو علم ہو گیا تھا کہ میں اپنے منگیتر سے کورٹ میرج کرنے گھر سے گئی تھی، لیکن اس کے والدین نے منہ نہ لگایا، تبھی میں واپس آ گئی ہوں۔ یہ بات اور میرے حق میں زہر قاتل ثابت ہو گئی تھی۔ ہماری طرف انگلیاں اٹھنے لگیں، مگر صبا بھابھی کو کسی بات کا کوئی احساس نہ تھا۔ ایک روز پڑوس میں شادی تھی، امی کے منع کرنے کے باوجود وہ وہاں چلی گئی۔ محلے بھر کی خواتین آئی ہوئی تھیں، انہوں نے بھابھی کو منہ نہ لگایا اور طرح طرح کی باتیں کرتی رہیں۔ اس روز بھابھی کو احساس ہوا کہ سسرال کی عزت اپنی عزت ہوتی ہے، شوہر اور اس کے گھر والوں کی عزت سے ہی کسی عورت کی قدر و منزلت بنتی ہے۔ جب انہوں نے مجھے آوارہ اور بدچلن لڑکی کہا تو بھابھی ضبط نہ کر سکیں اور وہ گھر واپس آ گئیں۔ آتے ہی مجھے گلے لگایا اور زاروں قطار رونے لگیں۔ کہا، مونا مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، تم میری چھوٹی بہن ہو، جیسی ہو۔ آج لوگوں کے منہ سے گھٹیا القابات سن کر میرا خون کھول رہا تھا۔ میں تمہاری اور شاہ زین کی خوشیوں کو تباہ کرنے کی ذمہ دار ہوں۔ میں اگر امی ابو سے تمہاری اور تمہاری والدہ کی جھوٹی شکایتیں نہ کرتی تو تمہاری منگنی شاہ زین سے کبھی نہ ٹوٹتی۔ اب میں ہی غلط فہمیوں کو دور کروں گی، تم ضرور میری بھابھی بنو گی۔ ان کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے ہمیشہ صبا بھابھی کا خیال رکھا تھا، ان کی عزت کی تھی اور بھاگ بھاگ کر ان کے کام کیا کرتی تھی، کبھی انہیں دکھ نہیں دیا تھا، ہمیشہ آرام اور راحت دی تھی۔ جبکہ مجھے انہوں نے خوار کیا، آج ان کو احساس ہوا تو نادم تھی۔ اگلے روز وہ اپنے میکے گئیں اور تمام احوال اپنے والدین کو بتا دیا۔ ان کی منت سماجت کی، ٹوٹے ہوئے رشتے کو پھر سے جوڑ لیں تاکہ وہ بھی عمر بھر سکھ اور سکون سے جی سکیں۔
بیٹی کے کہنے پر شاہزین کے والدین راضی ہو گئے تھے، کیونکہ انہیں کی وجہ سے وہ بدظن ہوئے تھے۔ یوں بھابھی کی امی ہمارے گھر دوبارہ رشتہ جوڑنے آ گئیں۔ انہوں نے امی ابو سے معافی طلب کی اور اعتراف کیا کہ آپ جیسے لوگ کبھی نہیں مل سکتے۔ ہم نے آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے سے انکار کیا، تب بھی آپ نے صبر سے حسن و سلوک میں کمی نہیں کی۔ چاہتے تو ہماری لڑکی کو بدلے میں طلاق بھی دلوا سکتے تھے۔ یوں میری شادی شاہزین سے ہو گئی، مگر یہ کورٹ میرج نہیں تھی۔ میں اپنے والدین کی دعاؤں اور باقاعدہ بارات اور بینڈ باجوں سے رخصت ہو کر سسرال آئی تھی۔ آج علی بھائی اور بھابھی اپنے گھر میں خوش ہیں اور میں اور شاہزین کے ساتھ اپنے گھر میں خوش اور آباد ہیں۔ میں نے ساس سسر کی خدمت اور قدر و منزلت میں کوئی کمی چھوڑی نہیں، اور وہ بھی مجھے ایک بیٹی کی طرح چاہتے ہیں اور میری قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر ہم مونا کو بہو نہ بناتے تو بڑی غلطی کرتے۔ اچھی فطرت کے لوگ ہر جگہ قدر پاتے ہیں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔